بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ تعالی یرضی ثلاثا ویکره لکم ثلاثا فیرضی لکم ان تعبدوا ولا تشرک به شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السَّوَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ وَبَعْدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق مالک اور رازق ہے، اور ہزاروں ہزار درود ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا عنوان ہے، پہلا عنوان وہ ہے مالدار نوجوان۔ اکثر لوگ اس عنوان کے تعلق سے کنفیوز تھے، متذبذب تھے کہ یہاں پر کون سے مالدار نوجوان کا ذکر کیا جانے والا ہے، اور دوسرا جب بھی ایک نوجوان یہ لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بات مردوں سے مخاطب ہے، جبکہ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ نوجوانی ہم سمجھتے ہیں ایک بہت ہی شروعات کی عمر جو بچپن سے گزرنے کے بعد ایک انسان ایک مرحلے میں جو ہے قدم رکھتا ہے، ایک اسٹیج میں جاتا ہے، اس کو ہم نوجوانی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہاں پر نوجوان سے مراد وہ ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی تمیز دے دی ہو، جو شریعت کی نظر میں بلوغت کو پہنچ چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، وہ اچھائی میں اور برائی میں فرق کر سکتا ہے، اس کو سمجھ میں آتی ہیں چیزیں کہ رب ایک ہونا چاہیے، ہمارا معبود ایک ہونا چاہیے، اور ضرور اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس اوپر والے نے جس کو ہم اللہ رب العزت کہتے ہیں ضرور اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ یہ ہر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو جو شخص بالغ ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، ہم ان کو نوجوان بولتے ہیں، جو بلوغت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انگریزی میں ان کو الگ الگ حصوں میں بانٹا گیا ہے، ان کو چائلڈ ہوڈ، ایڈولیسنٹ، دین اڈلٹ ایج ایسے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر عربی میں اردو میں مطلب بچپن ہے، اور اس کے بعد جو ہے انسان جوانی کی طرف قدم رکھ دیتا ہے، مطلب اب چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، وہ پردے کے معاملات ہیں اور شریعت کے معاملات ہیں، اچھائی اور برائی میں اس کو فرق سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اب تک وہ صرف ان چیزوں پر عمل کرتا تھا جو اس کے والدین اس کو سکھاتے تھے، لیکن اب وہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے۔ اس کے بعد اور ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جوانی کی بڑی اہمیت ہے اس دنیا کے اندر بھی، دنیاوی معاملات میں بھی۔ آپ دیکھیے
حکومت اس شخص کو اپنے پاس کام کے لیے، کارکردگی کے لیے رکھتی ہے جس میں جوش ہے، جذبہ ہے، جوانی ہے. مطلب وہ جب شعور کو پہنچ جاتی ہیں، جس کو اڈلٹ کہتے ہیں، 18 سال کی عمر کے بعد اکثر جتنے بھی پیشے ہیں ان میں جو ہے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، اور ایک عمر تک ان کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کی جوانی، ان کے جوش، ان کے جذبے کا. اور کچھ جگہ پر 58 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ، کچھ جگہ جو ہے 60 سال کی عمر میں، کچھ جگہ 65 سال کی عمر میں. اس کے بعد ان کو جو ہے آرام کے لیے جو ہے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے اس پیشے سے الگ کر دیا جاتا ہے. مطلب وہ جانتے ہیں کہ یہی اصل عمر ہے جس میں انسان اپنا پوٹینشیل، اپنا قوا، اپنی قوت کو جو ہے لگا سکتا ہے کسی کام کے لیے. اور یہ فطری بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی یہی عمر پسند ہے. کیونکہ ایک بچپن ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے ڈیپینڈ ہوتا ہے، کسی پر مطمئن ہوتا ہے، اور ایک بڑھاپا ہوتا ہے جس میں انسان کسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے. مطلب وہ اپنے آپ سے وہ چیزیں نہیں کر پاتا جو وہ جوانی میں کر سکتا تھا. اسی لیے تو آپ دیکھیں گے ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص قیامت کے دن 5 سوال کے جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. بلکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اس کے قدم جو ہے جم جائیں گے، ہلیں گی نہیں، وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے جب تک 5 سوال کے جواب نہ دے دے کہ اپنی زندگی کہاں گزاری. پھر زندگی کے اندر جوانی شامل ہے، لیکن خاص طور سے سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری. تیسرا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. اور 5واں، علم کے بارے میں. تو یہ 2 سوال آپ دیکھیں گے، ایک جوانی کے تعلق سے اور ایک مال کے تعلق سے خاص آ گیا. تو دونوں ہمارے اس جو ہے عنوان سے تعلق رکھتے ہیں، ایک جوان اور دوسرا اس جوان کی کمائی جو اس نے دنیا میں محنت کر کے حلال طریقے سے حاصل کیا ہے، اب وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے. تو 2 سوال اس عنوان میں ہمارے انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے. تو یہ بہت ہی اہم ہے. یہ قیامت کے ان 5 سوالوں میں سے 2 کا جواب یہاں پر جو ہے ایک انسان دے سکتا ہے اگر ان قرآنی آیاتوں اور احادیث میں وہ اس بات کو سمجھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے انشاءاللہ تعالی. تو جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہم نے اس عنوان کو جو ہے یہاں پر لیا کہ مالدار نوجوان. اکثر بڑھاپے میں انسان جو ہے مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کو پتہ ہے وقت آ گیا اب جانا ہے، تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹورنا چاہیے. وہ مسجد میں زیادہ تر اپنا وقت گزارتا ہے، زیادہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اس کے ہاتھوں پر تسبیح جو ہے جاری ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے اب قریب آ گیا ہے وقت. لیکن جوانی کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان اس میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیاں ہیں، اور سارے لوگ جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اس کو بھی ایک دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ بھی اس طریقے سے زندگی گزارے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی چیز محبوب ہے کہ ایک نوجوان جس کے پاس مال دیا گیا ہو وہ اس کو حق کے راستے میں، یعنی اسلام کے لیے، دین کے لیے خرچ کرے، یا اللہ نے جہاں جہاں حکم دیا ہے وہاں پر اس کو خرچ کرے اور اپنی خواہشوں کو کنٹرول میں رکھے. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اس لیے اپنے نبی کے ذریعے، احادیث کے ذریعے رہنمائی کر دی کہ ایک نوجوان مالدار کو کس طرح سے رہنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ساری باتیں آئیں گی. اور کل جیسے ایک عنوان ہونے والا ہے عرش الہی کے سائے میں، وہاں تفصیل سے باتیں آ جائیں گی. لیکن اس میں بھی وہ شخص ہے، 7 لوگ ایسے ہیں جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اور جس دن اس سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے 7 میں سے ایک وہ بھی شخص ہے، وہ مرد یا وہ عورت دونوں ہو سکتے ہیں، جس کی جوانی جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے، یا اللہ سبحانہ جس کی پرورش دین کی راہ میں ہوئی یا دین کے اندر ہوئی، دین کے مطابق ہوئی، وہ بھی اس میں شامل ہے. چلیے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو مال کے تعلق سے سب سے پہلے میں بتا دوں، یہ غلط فہمی ہمارے پاس ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مال جو ہے فتنہ ہے. تو بے شک مال فتنہ ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے. مال نعمت بھی ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے. تو مال آزمائش بھی ہے. ایک انسان اگر اس کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے تو وہ آزمائش میں جو ہے وہ فیل ہو گیا.
میں نے آپ کے سامنے جو ہے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی جو سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 46 یعنی 46 نمبر کی آیت ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر وعند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے اور البتہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب اور اچھی توقع کے بہتر ہے۔ مطلب یہاں پر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مال اور اولاد، یہ دو چیزوں پر انسان بڑا فخر کرتا ہے، مجھے بہت ساری اولادیں ہیں۔ ابو لہب کو بہت اس پر جو ہے تکبر تھا کہ بہت اس کے جو ہے مضبوط بیٹے ہیں، اس کے نوجوان بیٹے ہیں جو لڑائی جھگڑے میں یا فتنے فساد میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن وہ دین سے دور رہا، اس کی اولاد کچھ کام نہیں آئی۔ ہم جانتے ہیں جب ابو لہب مرا ایک بیماری سے، اس کے جسم میں جو ہے کیڑے ہو گئے، اور جب وہ مرا تو 3 دن تک اس کی لاش جو ہے اس کے گھر میں ایک کمرے میں پڑی رہی جہاں اس کی اولاد اس کو آ کر نہیں اٹھاتی تھی۔ جب لوگوں نے بہت طعنہ دینا شروع کیا تو اس کے بیٹوں نے ابو لہب کی لاش کو لکڑیوں سے کھینچ کر لایا، کیونکہ ان کے پاس یہ بھی تھا ایک عقیدہ کی بیماری چھونے سے پھیل جاتی ہے، تو کوئی خود کو بیماری نہ ہو جائے، اس لیے اپنے باپ کو انہوں نے لکڑی سے کھینچ کر لایا اور ایک گڑھے میں ڈھکیل دیا اور پتھروں سے اس گڑھے کو بند کر دیا۔ تو اس کو اپنی اولاد پر بڑا فخر تھا، لیکن وہ اولاد اس کے کام نہیں آئی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا قارون کو اپنے مال پر بڑا فخر تھا، بڑا گھمنڈ تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے ضرورت مندوں پر خرچ کرو، تو قارون نے کہا یہ میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے۔ بس اللہ کا حکم ہوا، اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور اس کا مال اس کے ساتھ دھستا چلا گیا، لیکن وہ اپنا مال ساتھ لے کر گیا، لیکن وہ قیامت کے دن اس کا مال اس کو جو ہے جہنم کی آگ سے نہیں چھڑا سکتا۔ یہ ابھی وہ برزخ میں جو عذاب جھیل رہا ہوگا، وہ مال اس کو اس عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زینت ہے۔ دنیا میں جب تک تم ہو بہت اچھا لگتا ہے، بچے ہیں، اولادیں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اور ایک اچھا بنگلہ ہے، ایک اچھی گاڑی ہے، ایک انسان بڑا خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ صرف دنیا کی زینت ہے، اور آگے فرمایا والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی صرف تمہاری نیکیاں ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کے 3 ساتھی ہوتے ہیں، 2 بے وفا ہے اور 1 وفادار ہے، 2 میں سے ایک اس کا جو ہے مال ہے جو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں انسان کے ہاتھوں کی انگوٹھیاں، اس کے ہاتھ کی گھڑی، اس کے جسم کے قیمتی کپڑے سب نکال لیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بینک میں صرف اس کا نام ہے، وہ بینک کا پیسہ اس کا نہیں ہے۔ بنگلے کی رجسٹری میں اس کا نام ہے، لیکن وہ بنگلہ اس کا نہیں ہے۔ گاڑی اس کے نام پر ہے، لیکن وہ گاڑی اس کی نہیں ہے۔ اب سب ختم ہو گیا، کچھ ساتھ نہیں جانے والا۔ دوسرا فرمایا اس کی جو ہے اس کے اہل و عیال، یہ دوسرے ساتھی، یہ قبرستان تک ساتھ جاتے ہیں اور دفن کر کے پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا تیسرا ساتھی جو ہے اس کو مضبوط بناؤ، وہ تمہارے ساتھ آنے والا ہے، وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا کہ تم کو سب سے اچھا مال کس کا لگتا ہے، تمہارا اپنا یا تمہاری اولاد کا، یا جو تم نے کمایا یا تمہاری اولاد نے کمایا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا مال تو وہی ہوگا جو ہم نے خود کمایا ہے ہماری محنت سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس مال تمہارا تو وہی ہے جو تم نے کھایا اور ضائع کر دیا، جو تم نے پہنا اور فنا کر دیا، یعنی کھانے کے تعلق سے فرمایا کہ جو تم نے کمایا اس میں سے جو خرید کر کھایا وہ تمہارا مال ہے، جو پہنا یعنی کپڑا اور اس کو پھاڑ دیا وہ تمہارا مال ہے، اور جو تم اللہ کی راہ میں اپنی زندگی میں خرچ کر کر چلے گئے بس وہی تمہارا مال ہے، جو تم چھوڑ کے جاؤ گے تو وہ تمہارے مرنے کے بعد فلا 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 کا ہو جائے گا، وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھایا اور پہنا، اور تیسرا کیا بتایا کہ جو تم نے اپنی زندگی میں خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، وہ تمہارے ساتھ جانے والا مال ہے، نیکیوں کی شکل میں کنورٹ ہو کر، اور جتنا تم چھوڑ کر جاؤ گے وہ تو فلا 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 کا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد تقسیم ہو جائے گا، وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے گا اور تمہاری نیکیوں میں بھی کوئی اضافہ نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر جو ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین چیز مطلب باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ نیکیاں، اور وہ انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کما سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے ایک حدیث خطبے میں آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ ان اللہ تعالیٰ یرضی لکم ثلاثہ و یکرہ لکم ثلاثہ، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 3 چیزوں پر ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ پہلا فرمایا فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ ایک بندہ صرف اس کی عبادت کرے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس سے۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، فرقے میں نہیں بٹتے، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، مطلب اپنے آپ کو بانٹتے نہیں یہ لوگ۔ اور وہ یکرہ لکم ثلاثہ، اور وہ 3 کون ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ قیل وقال، بحث اور مباحثہ کرنے والے، مطلب اصلاح کی نیت نہیں ہے، سمجھنے کی نیت نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے۔ قیل وقال وکثرت السوال، اور کثرت سے سوال کرنے والے، بیجا سوال کرنے والے، علم بڑھانے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے لیکن بیجا سوال کرنے والے۔ وَإِضَاعَةَ المال، یہ کثرت السوال کون سا سوال ہے؟ بنی اسرائیل کا جو تھا، جو حکم دے دیا گیا اس پر سوال، کہہ دیا گیا تھا گائے کو ذبح کرو، اب گائے کون سے رنگ کی ہونا، کیونکہ نیت نہیں تھی نا، کیسا رنگ ہونا، کتنی عمر رہنا، ساری چیزیں سوال کر رہے تھے، تو یہ کثرت السوال اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَإِضَاعَةَ المال، اور بیجا خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے آج کے اس عنوان کا وہ ہے مالدار کون ہے۔ اکثر انسان سوچتے ہیں کہ یہ ٹاپک شاید ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت مال دیا ہے، جو 4 ویلر میں آتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے مالدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لیجیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ میں، لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی النفس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالداری ساز و سامان کا نام نہیں ہے، جس کے پاس ساز و سامان ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، کھیتیاں ہیں، وہ مالدار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بلکہ اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ دل کا مالدار ہونا چاہیے شخص جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا، رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتا، تو یہ مالدار نہیں ہے۔ مالدار تو وہ شخص ہے جو بہت مختصر سی کمائی کماتا ہے لیکن اس میں بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس میں سے اپنا پرسنٹیج وائز نکالتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو یہ اصل مالدار ہے۔ ورنہ جس کے پاس خوب پیسہ ہونے کے باوجود لون اٹھاتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، تھوڑے دن کے لیے اتنا لاکھ دے دو، تھوڑے دن کے لیے اتنا لاکھ دے دو، 2-4 لاکھ روپے دے دو، تو یہ تو بھکاری ہو گیا، تو مانگ رہا ہے لوگوں سے، مالدار کہاں ہوا؟ لیکن وہی ایک شخص مطمئن بخش زندگی گزارتا ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں خوش رہتا ہے، یہ اصل مالدار ہے، اور اس میں سے بھی جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرتا ہے، تو مالدار وہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی آپ دیکھیے، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے آواز لگائی، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار جو ہے جنگ خیبر کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر بار آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ بار تو میں بازی لے جاؤں گا۔ دیکھیے صحابہ خرچ کرنے کے معاملے میں کیسے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے۔ ہم دوسری چیزوں میں کمپٹیشن کرتے ہیں، اگر کسی نے پلسر لیا ہے تو ہم کرزمہ لیتے ہیں، یہ کمپٹیشن چلتا ہے۔ آپ دیکھیے کالج میں اگر ہمارا دوست کوئی ایسی گاڑی لاتا ہے 150 سی سی کی، تو ہماری خواہش رہتی ہے کہ 220 سی سی کی اپنے پاس ہونی چاہیے۔ نیت اس کے پیچھے کوئی اچھی نہیں ہے، حالانکہ پتہ ہے آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں لینا چاہیے، اللہ نے جس کو دیا ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے کمپٹیشن کرنا یہ آپ کو نہ ثواب دیتا ہے بلکہ الٹا یہ آپ کو جو ہے عذاب دیتا ہے۔ یہ ریا ہے، اور ریا جو ہے شریعت میں شرک ہے، اسلام میں شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ان کی کمپٹیشن، ان کی دوڑ دیکھیے نیکیوں میں تھی۔ کہا کہ آج تو میں ابوبکر صدیق کو پیچھے چھوڑ دوں گا، اور اپنی پراپرٹی کا آدھا لے کر آئے، ہر چیز میں سے آدھا، گھر میں سے آدھا، کھیتی میں سے، کپڑے میں سے، مال میں سے، غلے میں سے آدھا 50% ہر چیز میں سے۔ سوچا کہ اتنا تو اب کوئی نہیں دے گا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو، مطلب آپ کی تعلیمات، آپ کی نصیحتیں، آپ کی ہدایتیں، یہ چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب لا لیا۔ یہ دیکھیے ان کا جو ہے مال خرچ کرنے کا جو ہے معاملہ تھا۔ اسی طرح سے جو ہے دوسرا جو پوائنٹ ہمارا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حالت پر مطمئن رہے، محنت سے کما کر کھائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔
ایک بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا آپ غور سے سنیے. مختصر سی حدیث ہے لیکن اس میں بہت کچھ بیان کر دیا گیا ہے مختصر سی حدیث میں. یہ بھی کتاب جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ میں، کہ بیجا سوال کرنے کے تعلق سے اس باب میں جو ہے امام مسلم نے جو ہے اس کو لیا ہے. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنع اللہ بما عطا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا. قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا، مراد کو پہنچ گیا، مطلب جنت میں داخل ہو گیا، جس نے اسلام قبول کیا. پہلا من قد افلح من اسلم، جس نے اسلام قبول کیا وہ مراد کو پہنچ گیا. اور اس کے بعد فرمایا ورزق کفافا، اور جو برابر سرابر روزی دیا گیا، مطلب جتنی اس کو ضرورت ہے اتنی روزی اس کو دے دی گئی. بہت زیادہ مال نہیں دیا اس کو اللہ نے، لیکن جتنا وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، یعنی ایک نارمل لائف کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دے دیا. اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا اسے قناعت کی توفیق بھی دی، لیکن اللہ نے اس کو اتنا مال دیا جتنی ضرورت ہے اس کی زندگی گزارنے کے لیے، اور اس پر اس کو یہ توفیق بھی دی کہ وہ اس پر صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، وہ ناشکری نہیں کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہی وہ شخص ہے جو کامیاب ہو گیا. ہمارے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ نے مال دیا ہے اس میں بھی ناشکری کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، مطلب ایک موٹر سائیکل والا ایک سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے، پیدل چلنے والا اس کو دیکھے جس کو پیر نہیں ہے. تو دنیا کے معاملات میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کمپٹیشن کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے، تو نیکی کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں، آخرت کے بارے میں، اور دنیا کے معاملے میں جو ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے، جنت پا لیا اس نے، اللہ نے اس کو جتنا دیا اس پر مطمئن ہے، اور جو ہے وہ ناشکری نہیں کرتا ہے. اسی طرح جو ہے انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر میں خرچ کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا. اور اس کے تعلق سے حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان مال خرچ کرنے جاتا ہے تو شیطان آ کر اس کو وسوسہ ڈالتا ہے. اور کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ اگر تو اتنا خرچ کرے گا تو تیرے روپیوں میں اتنی کمی آ جائیں گی، تو غریب ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا. تو انسان ڈر ڈر کر کرتا ہے خرچ. دیکھیے آپ، اگر کسی کی مدد کے لیے آواز لگائی جائے، یا مسجد کی تعمیر کے لیے، یا اپنے کوئی غریب رشتہ دار ہے، اپنی بہن، بھائی، خالہ، پھپھو وغیرہ جو قریب کے رشتہ دار ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کے گھر کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں، تو بڑی مشکل سے نکلیں گی 1000 کی نوٹ ہمارے ہاتھ سے. لیکن آج دیکھیے آپ، جو نوجوان بچے ڈھابے پر، ہوٹلوں میں کھانے کے لیے جاتے ہیں، 800-900 روپے تو ایسے ہی بل بنتا ہے، صرف ایک کھانے میں انہوں نے ختم کر دیا، آسانی سے بن جاتا ہے بل. اور وہی 800-900 روپے یا 1000 روپے اپنے اس رشتہ دار کو ہم کو دینے میں بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے، بہت سوچ سمجھ کر 100 روپے کسی طرح سے ان کے ہاتھ میں رکھ کر آتے ہیں. جبکہ یہی ہمارے ساتھ آنے والا ہے. وہ ہوٹلوں میں بیٹھنا اللہ نے دیا ہے، آپ کھلا پلا سکتے ہیں، دعوتیں دے سکتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ افضل یہ ہے کہ اتنا مال، اتنا پیسہ ہم اپنے رشتہ داروں کو جو ضرورت مند ہے، یا ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں، یا ہمارے دوست احباب ہے جو واقعی میں ضرورت مند ہے، ہم ان تک جو ہے اس کو جو ہے پہنچائے، یہ مال ان پر خرچ کرے تو یہ ہمارے کام آئے گا. لیکن آپ اکثریت دیکھیے، ہم اچھے لباس، اچھے موبائل، آج تو ایک دم عام بات ہے 8000 9000 10000 کا موبائل خریدنا. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، اب وہ 11ویں کلاس میں ہے اور اس نے 36,000 روپے کا HTC کا ایک موبائل لیا ہے، اور وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے. مجھے پتہ ہے اس کے لیے بہت مہنگا موبائل ہے، جبکہ اس سے زیادہ کمانے والے ایسی چیزیں خرید، اور اس کا استعمال بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ جو ہے بہت بری بات ہے. کیا وہ شخص 36,000 روپے رمضان میں صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے؟ نہیں. حالانکہ وہ اتنے روپیہ جو خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں، وہ اس کے کام آنے والی ہے، وہ اس کی نیکیاں ہیں، قبر میں اس کے ساتھ جائیں گی. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ڈراتا ہے، غریب ہو جائے گا، تیرے پاس پیسہ کم ہو جائے گا، پہلے تیرا بیلنس کم ہے، بینک بیلنس کم ہے، مت کر خرچ. اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا، شیطان کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے والے کے تعلق سے فرمایا،
ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد اللہ الا رفع اللہ عز وجل۔ 3 چیزیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے نے مال کو کبھی نہیں گھٹایا۔ جو شخص مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوگا، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرنی چاہیے اور آنکھ بند کر کے اس کو قبول کرنا چاہیے اگر واقعی میں ہم عقل مند ہیں تو۔ آج غیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آنکھ بند کر کے مانتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، مختصر سے میں آپ کو رکھوں گا۔ جب اسرائیل اسٹیٹ بنا تو وہاں کی جو پرائم منسٹر تھی وہ ایک لیڈی تھی، اور جب یو این نے ان کو کچھ پیسہ دیا، یہ لوگ ٹینٹوں میں رہتے تھے، اسرائیلی جو تھے، جو یہودی تھے، جیوز، تو یو این نے ان کو کچھ پیسہ دیا کہ تم اپنے حالات سدھارو، اپنی اکنامی ڈیولپ کرو، بینکنگ سسٹم وغیرہ ساری چیزیں لاؤ۔ تو پتہ ہے آپ کو، اس جو پرائم منسٹر لیڈی تھی اس نے کہا کہ نہیں، ہم اس مال سے جو ہے ہتھیار خریدیں گے، اور بڑا لوگوں کو تعجب ہوا، پارلیمنٹ میں ہنگامہ مچ گیا، کھانے پینے کو نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہتھیار خریدیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم ہتھیار ہی خریدیں گے، اور اس کی ضد پر جو ہے ہتھیار خریدے گئے، اور اتفاق ایسا ہوا اس کے بعد جو ہے 8 ارب ممالک سے اسرائیل کی لڑائی ہوئی، اور اسرائیل نے ان آٹوں کو جو ہے پیچھے کر دیا ہتھیاروں کی بدولت۔ بے شک ہتھیار اہمیت نہیں رکھتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ 8 ارب ممالک وہ اس طرح سے قائم بھی نہیں تھے جس طرح سے صحابہ کا منہج تھا۔ خیر وہ الگ معاملہ ہے۔ اب یہاں پر یہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو ڈیسیجن لیا اور اس پر بڑا اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا سوچ کر آپ نے سوچا کہ ہتھیار لینا ہے؟ تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی۔ اس کے مرنے کے بعد یہ آرٹیکل جو ہے میگزین میں آیا۔ اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو گھر میں تیل بھی نہیں تھا دیا جلانے کے لیے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ گھر کے لیے جو ہے تیل باہر سے ادھار لایا گیا، آپ کی زیرہ رکھ کر گروی رکھی گئی، آپ کی زیرہ کچھ تیل لانے کے لیے۔ لیکن اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دیواروں میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی، مطلب آپ کے پاس ہتھیاروں کی اتنی اہمیت تھی کہ ہتھیاروں کا سودا کبھی نہیں کیا۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن ہتھیار تھے لٹکے ہوئے۔ تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی سیرت کے اس حصے سے اس کو سیکھا۔ تو غیر دیکھیے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کبھی تم گھاٹے میں نہیں رہو گے، تمہارے مال میں کبھی کمی نہیں آئیں گی۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو غریب ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری بات، عفو اور درگزر کرو، اس سے عزت میں اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے میک رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ جو جتنا تواضع پستی میں جتنا خاموش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اونچا کرتا ہے۔ اور قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا انہوں نے اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کیا، ان کے مال میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ ذوالقرنین کا واقعہ دیکھیے، جب وہ اپنی فوج لے کر ایک مقام پر پہنچے تو ایک گاؤں والوں نے ان کی شکایت، لوگوں سے ان سے آ کر شکایت کی کہ ایک یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو ان کو تنگ کرتی ہے۔ کہا کہ ہم آپ کو مال دیتے ہیں، آپ جو یہاں پر ایک دیوار بنا دیجیے ہمارے ان کے درمیان۔ ذوالقرنین نے کہا اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے، میں سارا کا سارا لگا دوں گا، تم صرف میری مدد کرو، مین پاور لگاؤ، مین پاور سے مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا دیا وہ اللہ کی راہ میں لگاتے رہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور اضافہ کرتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہے، ان کا واقعہ آتا ہے کہ یہ ایک بار بہت بیمار پڑ گئے۔ جب بہت زیادہ بیمار ہوئے تو بیمار ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملنے کے لیے مکہ آئے، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری صرف ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا مال میں اللہ کی راہ میں لگا دوں، میرے زیادہ بچے وغیرہ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے آدھا، تو کہا کہ نہیں، کہا ٹھیک ہے 1/3، 1/3۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی بہت ہے لیکن آپ خاموش رہے، مطلب اجازت دی، مطلب کوئی شخص اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کی لمٹ ہے 1/3، اس سے زیادہ وہ خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پورا خرچ کر دو اور اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں کو ایسا چھوڑ کر چلے جاؤ کہ وہ دوسروں سے مانگتے پھرے؟ مطلب شریعت نے اس کا بھی خیال رکھا کہ آپ ان کا بھی خیال رکھیے اپنے گھر والوں کا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے۔ اسی طرح جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جو نصیحت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے اس نوجوان نے
کے اوپر جو نصیحت کی جا رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، یہ کتنی اہم نصیحت ہے. بات سننے میں بہت عام ہے، آپ نے سنا ہوگا اس حدیث کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی، تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے کہ کوئی ایک شخص تمہارے ذریعے ہدایت پالے. مطلب سرخ اونٹ اس زمانے میں بڑی قیمتی سواری مانی جاتی تھی. جیسے آج کے زمانے میں ہم بولتے ہیں مرسڈیز ہے، آڈی ہے اور BMW ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. یہ انسان خواہش کرتا ہے گاڑی مل جائے تو اس میں وہ سواری کرے گا، لوگوں کو دکھائے گا. تو اس زمانے میں ویسے عرب میں سرخ اونٹ تھے، اس کو بڑی اچھی جو ہے سواری مانی جاتی تھی، ایک ہائی سٹینڈرڈ مانا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے تمہارے لیے کہ تمہارے ذریعے ایک آدمی ہدایت پالے. تمہارے ذریعے ہدایت پالے مطلب تم اس کو وقت دو، دین کی بات بتاؤ، یا کسی پر تم خرچ کرو جس سے وہ دین کی طرف آئے، اللہ کی راہ میں لگاؤ جس سے لوگ جو ہے دین کے قریب آئے، لوگوں کی اصلاح ہو، ان کو دعوت پہنچے، وہ اسلام کی طرف راغب ہو. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہاں پر باقی رہنے والی چیزوں کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زور دیا، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. اسی طرح ایک شخص، ایک نوجوان، ایک خوبصورت نوجوان جس کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے احادیث کے اندر، جن کے بارے میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. خیبر کا ہی واقعہ ہے، جب اعلان کیا گیا کہ مال کی ضرورت ہے، اور اسی وقت ان کے پاس مال آیا ہوا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. 1000 اونٹوں پر مال لدا ہوا شام سے آیا. حضرت عثمان کیا کرتے تھے، جو مال رہتا تھا دوسرے کنٹریز سے لاتے تھے، اور جو شہر کے تاجر ہیں ان کو وہ ہول سیل میں بیچ دیتے تھے، پھر وہ اپنی اپنی تجارتیں چلاتے تھے. تو سارے تاجر حضرت عثمان کے گھر پر جمع ہو گئے اور کہا کہ کسی نے کہا میں ایک کا جو ہے 0.5 زیادہ، 1.5 گنا زیادہ دوں گا اگر یہ مال آپ مجھے دے دے. دوسرے نے کہا میں دگنا دوں گا، اور تیسرے نے اس سے اور زیادہ قیمت لگایا کہ یہ پورا مال مجھے دے دو، میں اس کا اور دوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے آپ نے ایک پیاری مسکراہٹ دی اور کہا کہ کوئی مجھے اس کا 1 کا 10 دینے والا ہے. تو پورے تاجر ہکے بکے رہ گئے. کہا کہ کون ہے عرب میں جو آپ کے اس مال کا آپ کو 1 کا 10 دیں گے 10 ٹائمز؟ کہا کہ ہاں وہ اللہ رب العزت ہے. مطلب اس وقت مال کی ضرورت تھی، اور پورے 1000 اونٹ مال لدے ہوئے آپ نے جو ہے اس جنگ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں کبھی کمی نہیں کی، ایسا ان کی مال میں اضافہ ہوتا ہی رہا، کبھی کمی نہیں آئی. اسی طرح جو ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے نا، جن کے تعلق سے توبہ کی آیتیں نازل ہوئی تھی. یہ جو ہے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے بنا کسی عذر کے، تو حکم ہوا کہ ان سے کوئی سلام نہیں کرے گا، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. بڑے پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول ان سے ناراض، پورے صحابہ ناراض. لیکن جب ان کی سچی توبہ دیکھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کی اور ان کو معاف کر دیا، اور کہا کہ ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ کیا ہی بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو جو حضرت کعب رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اپنی معافی کی خبر سن کر جو خوشی اختیار کی، اور اس کے بعد کا جو آیت کا ٹکڑا انہوں نے جو ہے یاد کر لیا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو جیسے ہی انہوں نے یہ سنا، کہا کہ اللہ نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اب اس کے بدلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دوں. انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا. ان کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو یہ تھے وہ نوجوان جو اللہ کی راہ میں اس طرح سے جو ہے خرچ کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، تمام امہات المومنین خرچ کرنے میں سب سے آگے تھی. حدیث کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے وہ ابھی لفظ، اردو میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے لمبے ہاتھ سے خرچ کرنے والے، لمبے ہاتھ والے. یہ محاورہ اس لیے استعمال ہوتا ہے عرب میں، لمبے ہاتھ والے جو بے حساب و کتاب خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو لمبے ہاتھ والے کہا جاتا ہے. تو حدیثوں کے اندر امہات المومنین، تمام ہماری جو مائیں ہیں، سبھی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والی تھی. یہ اتنا ہی رکھتی جتنا زندگی گزارنے کے لیے، بسر کرنے کے لیے اتنا ہوتا، اور باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتی، اور کیوں نہ کرتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی ہو. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت امیر معاویہ نے جو ہے عراق سے چند اونٹوں پر مال لدا ہوا بھیجا، کہا کہ یہ حضرت عائشہ کی خدمت میں دے دو، تحفہ بھیجا. حضرت عائشہ کے پاس جب یہ اونٹ پہنچائے گئے
تو یہ صبح کا وقت تھا اور شام ہوتے ہوتے آپ نے سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو، یتیموں کو، سب لوگوں تک اس مال کو پہنچا دیا۔ اور کہا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، تو آپ نے کہا یہی تو میرا ساز و سامان ہے، یہی تو میرے ساتھ جانے والا ہے قبر کے اندر، یہ تو میرا ہی ہوا نا، میں نے اس کو اپنے ہی پاس رکھا ہے۔ تو سارا کا سارا جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کر دیا۔ اسی طرح جو ہے ہمارے سلف صالحین، ایک جو ہے ہمارے خلیفہ گزرے ہیں عمر بن عبدالعزیز، جن کی زندگی جو ہے بڑے فاقے میں گزری ہے، مطلب انہوں نے کبھی جو ہے ایک نیا لباس نہیں پہنا، ایک سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں کے حصے میں جو وراثت جو تقسیم ہوئی، ایک ایک بیٹے کو صرف 12 دینار ملے۔ غربت کا یہ عالم تھا۔ تو کسی شخص نے ان کے پاس کھڑے رہ کر پوچھا، جب ان کا انتقال کا وقت تھا، یہ غالباً ان کے ماموں تھے بچوں کے، یعنی عمر بن عبدالعزیز کے سالے تھے، کہا کہ عمر انتقال کر رہے ہو، تم نے کیا اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو کہا ہاں، میں نے سب سے بہترین چیز چھوڑی ہے اپنے بچوں کے لیے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات۔ انشاءاللہ یہ اس پر قائم رہیں گے تو مال ان کے قدموں میں آ کر گرے گا، لیکن اگر یہ اس پر قائم نہیں رہیں گے تو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اور واقعی میں ویسے ہی ہوا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے جو لڑکے تھے، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ یہ اپنے گھوڑوں پر مال لٹکا کر گھومتے تھے لوگوں کو بانٹتے ہوئے، اللہ نے اتنا دیا ان کو بعد میں۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی غربت میں نہیں جاتا ہے، اس کے مال میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، اس کے مال میں جو ہے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور اہم چیز جو چوتھی چیز ہے وہ ہے مال خرچ کرنے میں اخلاص ہو، اور اس میں اخلاص اگر ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ایک نوجوان کا، آپ نے سنا ہوگا، ان کا نام ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ حضرت صہیب یہ عراق کے تھے، پیشے سے لوہار تھے۔ مکہ آئے، مکے میں لوہاری کرتے، ہتھیار بناتے، اس سے جو کمائی ہوتی اس کو جمع پونجی کر کے رکھتے۔ ایک ارادہ تھا کہ بڑے کچھ تجارت میں خرچ کریں گے، کچھ تو بھی بزنس کریں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی کہ آپ اسلام کا پرچم لہرا رہے ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، آپ کی جستجو اس طرف تھی، آپ گئے اور بیان سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ وہی وقت تھا کہ آپ کو جو ہے ہجرت کا حکم دے دیا گیا تمام مسلمانوں کو، مکہ سے مدینہ، سارے لوگ مدینہ جانے لگے۔ حضرت صہیب کو جیسی خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ مدینہ پہنچو، تو آپ نے اپنا مال جمع کیا، پورا ایک گٹھے میں باندھا، اپنے کاندھے پر لٹکایا اور تیر کمان لے لی اور کچھ تیریں اپنے ساتھ لے لی اور نکل گئے۔ اور جب راستے میں پہنچے تو دیکھا کہ ابو جہل، عتبہ، یہ سب لوگ کھڑے ہیں سردار، اور کہا کہ کیوں صہیب، جب تم عراق سے یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کیا تھا؟ یہ روم اور عراق دونوں جگہ سے گزرتے ہوئے یہ مکہ آئے تھے۔ کہا کہ تم جب باہر سے آئے تھے تو تمہارے پاس کیا تھا؟ اور ہمارے پاس سے خوب کمایا، اب ہم کو ہی دھوکہ دے کے جا رہے ہو۔ تو حضرت صہیب نے کہا میں تو جا کر رہوں گا، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور میں یہ توڑ نہیں سکتا۔ تو اور حضرت صہیب نے کہا اگر تمہیں منظور ہو تو 2 ہاتھ ہو جائے، جتنی تیریں میرے پاس ہے تب تک لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میری جان نکل جائے۔ تو جو ابو جہل تھا ہوشیار شخص تھا، اس نے سوچا کہ چلو ہم ان کی دکھتی نس پر ہاتھ رکھتے ہیں، مال بہت محنت سے کمانا ہے، لوہار کی کمائی کیسی ہوتی ہے۔ کہا کہ صہیب ہم ایک شرط پر تم کو جانے دیتے ہیں، یہ مال ہمارے پاس رکھ دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا بس اتنا ہی، ٹھیک ہے یہ لے لو۔ یہ انہوں نے جو امیجیٹ فوراً یہ ڈیسیجن لیا، پورے سردار ہکے بکے رہ گئے۔ یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کہ جس کے پاس مال کی اہمیت نہ ہو اپنے دین کے لیے، چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے۔ ایسے نوجوان بھی ہیں کہ وہ دین پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی نوکریوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ سود، رشوت اور حرام کاموں سے بچنے کے لیے اپنی تجارتوں کو کم کر دیتے ہیں یا رک جاتے ہیں کچھ معاملات میں، یا نوکریوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے، ان کی مدد کرے اور دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی دے۔ آج بھی ایسے نوجوان ہیں، میں سنتا ہوں ایسے واقعات، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اسی طرح آپ نے مصعب بن عمیر کے تعلق سے سنا ہوگا، بڑے مالدار تھے، ایک لباس پہنتے دوسرے دن وہ لباس نہیں پہنتے، ایسی عطر کی خوشبو لگاتے جو پورے جو ہے مکہ والے استعمال نہیں کرتے۔ لیکن جب ان کی والدہ نے کہا کہ اسلام قبول کیا ہے، سب چھوڑنا پڑے گا، انہوں نے سب چھوڑ دیا۔ ایسے جو ہے نوجوان دیکھیے اسلامی تاریخ میں جو ہے گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ مال کہاں خرچ کرے، یہ اہم چیز ہے، مال کہاں خرچ کیا جائے۔
اب ایک نوجوان ہے، اس نے خوب محنت سے مال کمایا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کو پراپر وے میں خرچ کرنا چاہیے تو اس کے دل کو اطمینان بھی ملتا ہے۔ تو شریعت نے آپ کی یہ معاملے میں بھی رہنمائی کی، آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس 1 دینار ہے یا 1 درہم ہے، اس کو کہاں خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس پر خرچ کر، اپنے اوپر۔ فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک اور ہے تو اس کو کہاں خرچ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر۔ فرمایا کہ ایک اور دینار ہے، اس کو کہاں خرچ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تو جانتا ہے اسے کہاں خرچ کرنا ہے، یعنی اب اللہ کی راہ میں خرچ کر، رشتہ داروں کی، غریبوں کی، اسلام کی راہ میں، جہاد میں، جہاں اب تجھے بہتر لگتا ہے اس کو اب تو جو ہے خرچ کر سکتا ہے۔ تو اسلام نے ایک طریقہ بھی ہم کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے چھٹا پوائنٹ یہ ہے، مال خرچ کرنے میں ہی نجات ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ والنٹری ہے، مطلب یہ آپشنل ہے، یہ جس کو کرنا ہے کرو ثواب ملے گا، جس کو نہیں کرنا ہے وہ بچ جائے گا۔ نہیں، زکوٰۃ نہیں دے گا، قیامت کے دن اتنے زکوٰۃ یا سونا یا چاندی جو اس کے پاس تھا یا اس کا مال، اس کو گرم آگ میں پگھلا کر اس کی پیٹھ میں اور پیشانی میں جو ہے داغا جائے گا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ جو اونٹوں کی، گھوڑوں کی، بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا تو وہ جانور آ کر اس کے پیٹ پر کودیں گے جس سے اس کا پیٹ پھٹ جائے گا۔ یہ قیامت کے نشانیوں، قیامت کے جو ہے حالات کے اندر بھی ہے۔ تو جو ادا نہیں کرتا ہے زکوٰۃ، اس پر جو ہے عذاب ہوگا۔ اور جو سوال کرنے والوں کے سوال کو پورا نہیں کرتا، جو لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کو نہیں دیتا، اللہ ایسے لوگوں سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ جو اس کے تعلق سے جو ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران آیت نمبر 133 اور 134 میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اور اپنے رب کی طرف اور بخشش کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے اور تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ تم رب کی بخشش چاہتے ہو، رب سے ملاقات کی امید کرتے ہو تو خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اللہ کی طرف دوڑو سے مراد یہی ہے کہ نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لو اور اس جنت کا انتظار کرو۔ وہ جنت تمہارے لیے ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اور پرہیزگاروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ خوشحالی میں اور تنگی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کو خوشحالی میں اور ان کی تنگی میں ان کو یاد کرتا ہے۔ وہ جن حالات میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جب ان پر وہ حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور حدیث ہے اور بہت بہترین حدیث ہے، آپ ذرا غور سے سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ہر روزانہ 2 فرشتے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا کر، مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، اے اللہ اس کو اس کا بدلہ دے، دنیا میں اس کو کامیابی دے، آخرت میں اس کو اجر دے، دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرشتے یاد رکھیے ایک معصوم مخلوق ہے، یہ کوئی گناہ نہیں کرتے، یہ پورے کے پورے اللہ کے تابع میں ہیں، یہ کوئی گناہ اور معصیت کا کام نہیں کرتے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو خاص اجازت دے رکھی ہے کہ وہ دعائیں کرتے رہے، جیسے عرش الہی کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کو 4 فرشتے ہمیشہ پکڑے رہتے ہیں، اور جو بھی شخص خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کو بخش دے، یہ تیرے لیے کام کرتا ہے۔ تو وہ 4 فرشتے، اس طرح سے 2 فرشتے ہیں، 2 اترتے روزانہ صبح میں اور کہتے ہیں یا اللہ اس خرچ کرنے والے پر جو اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے، مطلب اپنی مال میں سے یہ حصہ بناتا ہے، کچھ اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے، کچھ بھوکوں کے لیے، یتیموں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے جو آس پاس ضرورت مند ہے، یا دعوت کے کام میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے جو بھوکے لوگ ہیں، تو ایسے آدمی کے رزق میں اضافہ کر۔ وہ دعائیں کرتے ہیں، بہت لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ اس شخص کا رزق روک دے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، اسے ہلاک کر دے۔ وہ بددعا کرتا ہے دوسرا فرشتہ کہ جو خرچ نہیں کرتا اس کے رزق کو روک دے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بخاری کی حدیث تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے حضرت اسماء،
یہ فرماتی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے اسما اپنے ہاتھوں کو باندھ کر مت رکھ، مطلب بس مال جمع مت کرتی جا، اس کو خرچ کر، اور جو تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اگر تم نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا تو اللہ بھی باندھ کے رکھ دیتا ہے، اللہ بھی پھر آپ کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا آپ تنگی سے خرچ کرتے ہیں، آپ کو بھی اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے خرچ کرنے کے معاملے میں فضول خرچی سے ہم جو ہے اجتناب کریں، احتیاط کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر جو ہے آیت نمبر غالباً 25 اور 26 کے اندر اس کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ فضول خرچ مت کرو، فضول خرچ جس سے آپ کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ فضول خرچ، بے جا خرچ، بے جا خرچ سے بچو، اور بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ تو شیطان کے بھائی کہا گیا جو بے جا خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، بڑی اچھی حدیث، آپ ذرا اس کو غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کا گزر ہوا ایک کھیتی کے پاس سے، اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی، آواز آئی کہ اے بادل فلاں کے کھیتی میں جا اور برس جا۔ تو اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسی آواز آئی؟ اور جب وہ بادل چلنے لگا تو وہ شخص اس بادل کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا گیا، اور جب وہ دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بادل ایک کھیت کی طرف گیا اور برسنے لگا، اور ایک آدمی جو ہے نالیاں بنا رہا تھا تاکہ وہ پانی کو راستہ دے سکے، اور اس نے وہ جو شخص تھا اس نے اس آدمی کے پاس جا کر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام فلاں فلاں ہے۔ تو کہا کہ تمہارا نام فلاں فلاں ہے؟ کہا کہ میں نے بادل میں سے تمہاری آواز سنی کہ اوپر سے آواز آئی کہ فلاں فلاں آدمی کے کھیت میں جا کر برس جا، اور تمہارا نام وہی ہے جو بادل میں سے آواز آئی تھی، وہ نام جو لیا گیا تھا۔ تو کہا کہ کیا بات ہے کہ تم پر اللہ کا یہ خاص فضل ہوا کہ سب جگہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تمہارے کھیت پر بارش ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب تم جب پوچھتے ہو تو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی میری کھیتی نکلتی ہے، جو اس کی کمائی مجھے آتی ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک غربا میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور دوسرا میں اپنے گھر والوں پر اور اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے میں اٹھا کر رکھتا ہوں تاکہ اگلے سال پھر سے اس سے کھیتی کروں، یعنی تجارت کروں۔ یہ وجہ سے جو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کو عزت دی اور خاص فضل جو ہے اس کے اوپر کیا۔ آخری حدیث رکھ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ یہ حدیث تھوڑی سی طویل ہے لیکن بہت ہی غور سے سنیے آپ اس کو۔ یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو کبشہ عمرو بن سعد نماری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے 3 باتیں بتاتا ہوں، اور تم اس کو ذرا دھیان سے سننا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، پہلا۔ دوسرا فرمایا جس پر ظلم کیا جائے اس پر وہ صبر کرے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ تیسرا جو مانگنے کے دروازے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو بار بار مانگتے رہتا ہے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی حالت بنا دیتا ہے کہ مانگتے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، اسے اچھے سے یاد رکھنا، کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ مال کے معاملے میں فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا قسم، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور علم بھی دیا، پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، ان میں جو اللہ کا حق ہے اور اسے پہنچاتا ہے، تو یہ شخص جنت کے سب سے افضل درجوں میں سے ہوگا۔ پہلا شخص، اس کو مال دیا گیا اور شریعت کا علم بھی دیا کہ کہاں پر اس کو خرچ کرنا ہے، اور وہ اس کے مطابق خرچ کرتا ہے تو جنت کے سب سے اونچے درجوں میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا، پس وہ سچی نیت رکھتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی علم کے مطابق جو شریعت نے کہا ہے فلاں 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 جگہ خرچ کرنا ہے تو میں بھی خرچ کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ثواب میں
پہلے والے کے برابر ہے۔ اس کو مال دیا، علم دیا، صحیح جگہ لگاتا ہے تو افضل درجوں میں، غلط جگہ لگائے گا تو گناہ ملے گا۔ اور دوسرا، اس کو مال بالکل بھی نہیں ملا ہے لیکن وہ مالدار کے برابر پہنچ سکتا ہے، نیت خالص ہے، اللہ مال دے گا تو میں بھی رشتہ داروں پر خرچ کروں گا، غریبوں پر خرچ کروں گا، مجبوروں کو دوں گا، زکوٰۃ نکالوں گا، صدقات نکالوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو اس کو برابر ثواب ملتا ہے پہلے والے کے جیسا، مطلب وہ بھی جنت کے افضل درجوں میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا تیسرا وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا، علم نہیں دیا۔ علم نہیں دیا مطلب اس نے علم حاصل نہیں کیا کہ کہاں پر خرچ کرنا ہے، بس وہ بغیر علم کے اندھا دھن فضول خرچی کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور نہ ان میں رشتہ داروں کے حق ادا کرتا ہے، یہ سب سے بدتر شخص ہے، یعنی یہ جہنم میں جانے والا ہے، سب سے بدتر شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال تو دیا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، تو کہا کہ یہ سب سے بدتر شخص ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ وہ بندہ جسے اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا لیکن وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح، یعنی تیسرے والے کی طرح میں بھی فضول خرچی کرتا، میں بھی عیش کرتا، میں بھی پیسہ اڑاتا، میں بھی غلط جگہ خرچ کرتا، میں بھی گناہ کے کام کرتا، تو کہا کہ بس یہ چوتھا شخص تیسرے والے کی طرح ہے، یعنی یہ بھی بدترین لوگوں میں سے ہے۔ تو ایک اللہ کا کسی کے پاس مال کا ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، بس اب اس کے لیے وہ صحیح علم حاصل کرے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے تو وہ جنت کے افضل درجوں میں پہنچ جائے گا۔ اور جس پر اللہ نے یہ نعمت نہیں کی، مال نہیں دیا، وہ یہ نیت رکھے کہ اللہ اگر مجھے مال دے تو میں بھی اس کو صحیح جگہ پر خرچ کروں گا، تو وہ بھی پہلے والے کے ساتھ جو ہے اجر میں برابر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے چند چیزیں ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھی کہ کچھ مالدار نوجوانوں کے واقعات مختصر سے آپ کے سامنے رکھے گئے اور کچھ چیزوں پر بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کو کہاں کہاں جو ہے خرچ کیا جا سکے۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں، اس کے لیے آپ اور زیادہ علم حاصل کریں، اس سے متعلق جو کتابیں آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو جب معلوم پڑے گا واقعی میں مال کہاں خرچ کرنا ہے تو ہی جو ہے ہم اس پہلے والے شخص کی طرح ہو سکتے ہیں جو جنت کے اونچے درجوں میں پہنچ جائے گا۔ یہیں پر ہم نے اپنی بات کو جو ہے ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔